اب یہ دو صورتیں آ رہی ہیں، یہ بھی ایک جوڑا ہے بڑا خوبصورت قرآن مجید کا۔ ان دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا گیا ہے، اس طرح خطاب کیا گیا، اس طرح کہ جیسے آپ غور و فکر میں ڈوبے پڑے ہیں اور گہری سوچ میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اٹھ جائیں، بس بہت ہو گئی۔ یا ایھا المزمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے اتر کے آئے پہلی وحی کے بعد، تو آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب ایک نیا تجربہ ہے اور گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کی وہ تصویر بڑی مشہور تھی جو پہلے، تو بہت ساری تصویریں ان کی آ گئی کہ آپ ایک سیاہ رنگ کی چادر لیے ہوئے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایسے جسچر میں لحاف لے کر یا کمبل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل یا لحاف اوڑھ کر بیٹھنے یا لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر کم، تھوڑا حصہ، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں تھوڑا سا حصہ کم کر دو، او زد علیہ، یا بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، عام جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، لیکن ایک دوسرا ترجمہ ترتیل کا ہے کہ میلوڈیس وائس میں ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ اور یہ آپ کر کے دیکھیے کہ اگر آپ تحت اللفظ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو تو وہ اس کا جو موٹیویشنل ایفیکٹ ہے آپ کے قلب پر اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ترنم سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کا ایک موٹیویشنل ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے قلب پر ہوتا ہے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید پڑھو ان اے میلوڈیس وائس۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم یقیناً آپ پر ایک بھاری بوجھ، بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا بہت ہی کارگر ہے نفس پر قابو پانے کے لیے، واقوم قیلا، اور بہت خوب وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے، بات بھی سیدھی نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، جبکہ یقیناً تمہارے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہیں۔ واذکر اسم ربک، بس اپنے رب کے نام کو یاد کر، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، پس تم اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر بھروسہ کرو۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو نظر انداز کرو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑو مجھے اور جھٹلانے والوں کو۔ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یعنی خوشحال ہیں جو، لیکن مجھے جھٹلانے والے ہیں خوشحالی میں، تو ان کو چھوڑ دو اسی حالت میں مگر کچھ دیر کے لیے۔ یہ جو میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھڑ دے طرح مینو، یہ چھڑ دے طرح مینو ہے، یہ ذرنی والمکذبین، چھڑ میں طرح میں نبڑا مینا نال، ان لدینا انکالا و جہیما، میں کیسے نپٹوں گا؟ ان لدینا انکالا و جہیما، یقیناً ہمارے پاس بھاڑی بیریاں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن لرز اٹھیں گے زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی مانند۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یقیناً اے مکے والو ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے ایک پیغمبر تمہارے خلاف گواہ بنا کر، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول۔ فعصا فرعون الرسول، لیکن فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، لہذا دھر لیا ہم نے اس کو بڑی سخت پکڑ میں۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، تو بھلا تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
السماء منفطر بھی، آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس کی دہشت سے، کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پا لے۔ اب اگلا جو ہے یہ ایک پورا رکوع ہے، ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، نوٹ کیجیے گا۔ یعنی عام طور پر وہ جو نیلام گھر کے سوالات ہوتے تھے ان میں اکثر جو ہے آیت الکرسی کو طویل ترین آیت جو ہے وہ کہا جاتا تھا، حالانکہ اس سے طویل کئی آیتیں ہیں۔ آیت الدین بہت زیادہ طویل ہے، غالباً سب سے طویل وہی ہے سورہ بقرہ کے، یعنی لاسٹ بٹ ون رکوع کی آیت الدین، وہ قرض والی، اور یہ بھی کوئی کم طویل نہیں ہے۔ ان ربک یعلم انک، اچھا باقی کی جو صورت ہے وہ مکی ہے۔ اب یہ جو مدنی ہے آخری رکوع جو ہے یا آخری آیت کہہ لیں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے 2/3 رات، آدھی رات یا 1/3 رات، اور طائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھیوں کا بھی ایک گروہ، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ مقرر کرتا ہے رات اور دن کا، علم ان لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہذا پڑھو جو تم آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے، یعنی وہ 2/3 رات اور آدھی رات جاگنا اس سے ریلیکس کیا جا رہا ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ تم میں سے زمین پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش میں، یعنی معاش کی تلاش میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ادرس اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں، فقرؤوا ما تیسر منہ، لہذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اکثر لوگوں کے نزدیک اس سے مراد فجر کی نماز ہے کہ جس کی قرات طویل رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، یہی کام بہتر ہے اور بہت بڑا ہے اجر کے لحاظ سے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المدثر، وہ بھی وہی لحاف کمبل، یا ایھا المدثر، اور اکثر لوگوں کے نزدیک یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ مدثر کی، یہ دوسری وحی ہے، یعنی پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ عام طور پر 5 آیات کہی جاتی ہیں، لیکن آپ سیرت میں دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی گفتگوؤں میں آخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، جو 6، 7 اور 8ویں آیت میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پہلی وحی میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری وحی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی سپریمیسی کو قائم کرو۔ اب مکی دور میں بظاہر یہ نظر نہیں آتا، مدنی دور میں باقاعدہ وہ ہمیں بڑا کھلا کھلا نظر آتا ہے، لیکن مکی دور میں اسی کی تیاری ہے، وہ جو آپ کا نیوکلیس ہے، آپ کی فوج کا نیوکلیس، وہ مہاجرین، اور پھر ان کے گرد دائرہ ہے انصار کا، یہ آپ کی اصل فورس ہے۔ یہ کیسے تیار ہوئی؟ یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور مت احسان کرو اس غرض سے کہ زیادہ فائدہ حاصل کرو، آج میں خود مدد کروں گا، کل وہ میرے کام آئے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جھیلتے اور برداشت کرتے رہنا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہی دن ہوگا بڑی مصیبت کا دن، مشکل دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر بالکل آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ ذرنی ومن خلقت، چھٹ ذرا میں نو،
میں نبڑ لا وہ دینا جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی وہ اقلیتا بیٹا کہ وجعلت له مالا ممدودا، یہ پھر ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، اور میں نے اس کو ڈھیروں مال عطا کیا، وبنین شہودا، اور سامنے موجود ہونے والے بیٹے، ومہدت له تمہیدا، اور راہ ہموار کی اس کے لیے سرداری کی، ثم یطمع ان ازید، اور پھر وہ مزید چاہتا ہے مال اس سے، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیات کے ساتھ عناد دشمنی رکھتا ہے، سأرہقہ صعودا، عنقریب میں چڑھاؤں گا اسے کٹھن چڑھائی، انہ فکر وقدر، وہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ بچہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے جا کے آ کے دکھاؤ، یا فرشتہ کتاب لے کے آئے اور تمہیں ڈیلیور کرے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی میں تو صرف فالوور ہوں اس کا جو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بے ولید بن مغیرہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، سیانے بندے ہو، آؤ ذرا یہ فیصلہ کر دو، آج گل مکا دے۔ اب اس میں کیا کیا، اس نے غور و فکر کیا، تیوری چڑھائی، جیسے واقعی غور و فکر کر رہا ہے لیکن کر نہیں رہا تھا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، سأرہقہ صعودا، لہذا ہم اسے ایک مشکل چڑھائی چڑھائیں گے، انہو فکر وقدر، یقیناً اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، کچھ بات کرنے کی کوشش کی، فقتل کیف قدر، اور مرے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، اور مرے پھر مرے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر نظر دوڑائی، ثم عبس و بصر، اور پھر پیشانی پر تیور چڑھائی اور منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر، اور پھر پلٹا تکبر میں، پڑھ کر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہا کہ نہیں یہ صرف وہی جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، اور یہ صرف انسانی کلام ہے، سأصلہ سقر، ان قریب ہم جھونک دیں گے اس کو جہنم میں، وما ادراک ما سقر، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ وہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، کھال کو جلدا دینے والا، انسان کی کھال کو، علیہا 19 اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے لیے یہ کارکن مگر فرشتے ہی، وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کر لیں۔ یہ کیا تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اس کے سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ 19 ہیں، تو قریش نے تو ٹھٹھا بنایا، ایک سردار نے کہا کہ میں 18 نو سام لاؤں گا تو ایک دا تسی بندوبست کر لینا، لیکن ہوا کیا کہ یہی فگر جو تھی یہ تورات میں بھی آئی تھی، اور اہل کتاب نے تصدیق کی کہ ہاں یہی فگر جو ہے تورات میں بھی آئی ہے، تو لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، دیر بائی ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور کوئی شک نہ رہے اہل کتاب اور ایمان والوں کو، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور تاکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور کافر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فگر بتا کے کہنا کیا چاہتا ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، یوں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ تو بس ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے، کلا والقمر، نہیں، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ دوزخ آفت ہے بڑی آفتوں میں سے، نذیرا للبشر، ڈراوا ہے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے
بدلے رہن ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دانے ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، جو جنتوں میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم باتیں بنایا کرتے تھے اہل حق کے خلاف، باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، تو نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب سفارش کرنے والوں کی، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو بھاگ پڑے ہوں شیر کی آہٹ سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ کر دیا جائے عطا اس کو کوئی صحیفہ، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ اصل میں یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا انہ تذکرہ، نہیں یہ تو بس ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں حاصل کریں گے سبق یہ لوگ اس سے الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہے، هو اہل التقوی، یہ وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور وہ مالک ہے بخشش کا، یعنی اس سے بخشش مانگی جائے۔